بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ہمارا یہاں حاضر ہونا ایک اہم عبادت کے لیے، ایک اہم مقصد کے لیے ہوا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی سنگ بنیاد کے سلسلے میں ہوا ہے۔ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، یہ اہم عبادت ہے، اللہ کے یہاں مقبول ترین عبادت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے کہ جو مسجد کی تعمیر کرے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تعمیر کرتا ہے، اور محل اسی کے لیے بنے گا جو اس میں رہے گا۔ تو مسجد کی تعمیر کرنے والے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی سند عطا کی ہے، جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور پوری مسجد کوئی بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کرتا ہے، اور جو اس میں حصہ لے وہ بھی امید ہے جنت کا مستحق بنے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو خزانے ہیں، جنتوں کی بھی خزانے ہیں، ان میں محل اللہ بنائے اس کی بھی خزانے ہیں۔ اس لیے کہ جو مکمل مسجد بنائے وہ تو اس کا مستحق ہے ہی، جو حصہ لے اللہ اس کو بھی محروم نہیں کرتا۔ ایک سیٹھ صاحب تھے، انہوں نے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی میں ایک مسجد بناؤں اور وہ مکمل میری طرف سے ہو، اس میں کوئی اور شخص حصہ نہ لے۔ اہل بستی سے اپنی خواہش کا ذکر انہوں نے کیا، انہوں نے ان کی خواہش کو قبول کیا اور اس کی اجازت دی، تو انہوں نے ایک عالی شان مسجد تعمیر کرنی شروع کی اور مکمل خرچ اپنی طرف سے کیا۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو ان سیٹھ صاحب نے خواب دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، تو ایک عالی شان محل انہوں نے دیکھا جس کی پیشانی پر انہی کا نام لکھا ہوا ہے، یہ ان کا محل ہے۔ پھر وہاں سے ذرا دوسری جانب چلے تو ایک اور محل نظر آیا جو شان میں، زینت میں اس سے کم تھا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا یہ فلاں شخص کا محل ہے، اور یہ وہ مستری تھے جنہوں نے اس مسجد میں کواڑ چڑھائے تھے، کھڑکیاں چڑھائی تھیں، یہ وہ مستری تھے۔ انہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ ان کا محل کیسے بنا۔ یہ تو ہے جو مسجد بنائے اس کے لیے حدیث پاک میں خوشخبری ہے کہ اللہ اس کے لیے عالی شان محل بناتا ہے، لیکن ان مستری صاحب کا تو اس میں کچھ خرچ ہی نہیں ہوا۔ جو کھڑکیاں انہوں نے چڑھائیں، کواڑ چڑھائے، اس کی مزدوری انہوں نے لی، ان کا محل کیسے بنا؟ ان سے پوچھا، بھائی تمہارا اس میں کیا خرچ ہوا، تمہیں کس وجہ سے محل بنایا، تمہارے لیے محل بنایا گیا؟ اس نے کہا، جی سیٹھ جی، بات یہ ہے میں کھڑکی چڑھا رہا تھا، مجھے اس میں لگانے کے لیے چند کیلو کی ضرورت پڑ رہی تھی، میں نے سوچا سیٹھ صاحب کو کیا تکلیف دوں، میں بازار گیا، چند پیسے کی کیلی لے آیا تھا اور وہ میں نے خاموشی سے لگا دی تھی۔ یہ ہے کہ مختصر خرچ کیا لیکن اللہ ہی کے لیے کیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، تعریف چاہنے کے لیے نہیں،
لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر میں وہ کیلیں انہوں نے کیبڑیوں میں چڑھائی، کھڑکیوں میں چڑھائی۔ اللہ نے ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے بھی محل تعمیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں خلوص کی قدر ہے کہ کوئی کام بھی کرے اللہ ہی کے لیے کرے اور کوئی مقصد نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، بس یہی مقصد ہو میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہر کام میں اللہ کو یہی پسند ہے کہ میں اس کا بندہ اس کی عبادت کرے، نیک اعمال کرے، اس کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر بھی آسان کرے، سہولت پیدا کرے، اور جو مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں اس میں حصہ لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو خلوص کے ساتھ یہ عمل کرنے کی توفیق دے، سب کو تعاون کرنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق دے، اور ان کے تعاون کرنے کو اللہ اپنے فضل سے قبول بھی کرے، مسجد کو اللہ آباد بھی کرے، اور ان کے لیے بھی ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بھی بنائے، ہمارے لیے اللہ جنت کا فیصلہ بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما، اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مسجد کی بھی حفاظت فرمانا، اے اللہ اس مسجد کی تعمیر کو آسان فرما، سہل فرما، اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سے آباد فرمانا، تلاوت کرنے والوں سے آباد فرمانا، ذاکرین سے آباد فرمانا۔ اے اللہ اپنی نصرت، اپنی حمایت، اپنی حفاظت اس مسجد کے شامل حال فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے بانیان کے نیتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ اس کی تعمیر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اس مسجد کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس کی بشارت کا ہمیں بھی مستحق بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہر طرح سے اس کو آباد فرمانا۔ اے اللہ تمام شرور و فتن سے اس مسجد کی بھی اور اس کالونی کی بھی اے اللہ حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہر طرح سے محفوظ فرمانا، ہر شر اور فتنہ سے حفاظت فرمانا، تمام حوادثات سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ جو حضرات اس مسجد کا تعاون کریں ان کے تعاون کرنے کو بے حد قبول فرمانا۔ اے اللہ انہیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمانا، اچھے سے اچھا صلہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، مقبول بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ میں اتفاق پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، سب کے ایمان اعمال کی اصلاح فرما، سب کے ایمان اعمال کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے مکانات اور سامان کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا فرما، دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہم سب کے تمام مقاصد حسنہ پورے فرما، جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل سے انہیں شفا نصیب فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ہمیں خوشیاں اور مسرت نصیب فرما، رنج و غم کے اسباب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حسن خاتمے کی دولت ہمیں نصیب فرمانا۔ اے اللہ جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے
لیے فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔